رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ بات کہ بوڑھا کالے خنزیر سے بھی بدتر ہے اور میری شفاعت سے محروم ہوگا، کسی مستند حدیث کی کتاب میں ان مخصوص الفاظ کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ البتہ اسلام میں ایسے بوڑھے افراد کے بارے میں وعید ضرور آئی ہے جو اپنی عمر کے آخری حصے میں بھی برے اعمال اور گناہوں سے باز نہیں آتے۔ اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہا درود آقائے دو جہاں نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، بڑھاپے میں انسان کے جذبات اور خواہشات عام طور پر کمزور ہو جاتے ہیں اور اسے دنیا کے عارضی لطف اور لذت سے زیادہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص بڑھاپے میں بھی زنا جیسے سنگین گناہ میں ملوث ہو تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی اصلاح کی کوشش نہیں کی اور گناہوں سے باز نہیں آیا۔ بڑھاپے میں انسان کے پاس وقت اور موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی غلطیوں کی تلافی کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، لیکن زنا جیسے گناہ میں مبتلا رہنا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں عمومی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کے اعمال اس کی آخرت کا فیصلہ کرتے ہیں، نہ کہ عمر یا کسی اور دنیاوی معیار کے ذریعے۔ اس حوالے سے خاص طور پر ان بوڑھوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اپنے بڑھاپے کی عمر میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ بوڑھا جو زنا کرے، دوسرا جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا متکبر فقیر۔ بادشاہ یا کسی بھی عہدے دار کے پاس اختیار اور طاقت ہوتی ہے، اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ انصاف کرے اور سچائی پر قائم رہے۔ اگر وہ جھوٹ بولے یا اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرے تو یہ پورے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک ظالم حکمران یا لیڈر جو اپنے فائدے کے لیے دھوکہ دہی کرے، جھوٹ بولے یا انصاف کو پامال کرے، اس کی پکڑ سخت ہوگی کیونکہ اس کی غلطیاں زیادہ لوگوں پر اثر ڈالتی ہیں۔ متکبر فقیر، تکبر اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، لیکن فقیر کے لیے تکبر زیادہ عجیب اور ناقابل قبول ہے، کیونکہ فقیر کو اپنی حالت کے باعث عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر ایک فقیر اپنی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسروں پر تکبر کرے تو یہ اس کے کردار کی بڑی کمزوری ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث بنتا ہے۔ فقیر کی عاجزی اور شکر گزاری اسے اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ تکبر کرے تو وہ اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے۔ قرآن و سنت میں بار بار تاکید کی گئی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں، خاص طور پر بڑھاپے میں، نیکی کی طرف رجوع کرے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور جو کوئی اللہ کے راستے سے روگردانی کرے اللہ اسے لمبی زندگی عطا کرے، لیکن وہ اپنے گناہوں سے باز نہ آئے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 94۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو 3 افراد بہت زیادہ پسند ہیں۔ ایک وہ شخص جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے، دوسرا وہ جس کا دل مسجدوں سے لگا رہے، اور تیسرا وہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں۔ یہ احادیث اور تعلیمات ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ہمیں بڑھاپے میں خاص طور پر نیکیوں کی طرف مائل ہونا چاہیے اور اللہ کی مغفرت طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت انسان کی زندگی کے امتحان کا اختتام قریب ہوتا ہے۔ ایسے گناہوں سے بچنا ضروری ہے جو آخرت میں عذاب کا سبب بن سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ بات کہ بوڑھا کالے خنزیر سے بھی بدتر ہے اور میری شفاعت سے محروم ہوگا، کسی مستند حدیث کی کتاب میں ان مخصوص الفاظ کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ البتہ اسلام میں ایسے بوڑھے افراد کے بارے میں وعید ضرور موجود ہے جو اپنی عمر کے آخری حصے میں بھی برے اعمال اور گناہوں سے باز نہیں آتے۔ اسلام کے مطابق بڑھاپا وہ وقت ہے جب انسان کو اپنی زندگی کے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ موت قریب ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس عمر میں بھی سنگین گناہوں میں مبتلا ہو تو وہ نہ صرف اپنے لیے نقصان دہ ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی برے عمل کی مثال بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو توحید پر قائم ہوں اور اللہ کے احکامات کے پابند ہوں۔ اگر کوئی شخص بڑھاپے میں بھی
اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرے جیسے زنا، تکبر، ظلم یا دیگر سنگین گناہ، تو اللہ کی رحمت اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، ایسی تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے آخری حصے میں اللہ کے قریب ہو جائے، گناہوں سے باز آ کر توبہ کرے، اپنی اولاد اور معاشرے کے لیے نیک مثال قائم کرے۔ اس موضوع پر جو باتیں مستند احادیث سے ثابت ہیں، ان میں ذکر کیا گیا ہے کہ بڑھاپے میں گناہوں پر قائم رہنا زیادہ قابل مذمت ہے، کیونکہ انسان کے پاس شہوت اور دنیاوی لذتوں کی کشش کم ہو جاتی ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے کہ انسان آخرت کی تیاری کرے۔ بڑھاپے میں انسان کی شہوت اور جسمانی خواہشات کمزور ہو جاتی ہیں اور وہ زیادہ روحانی ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر بڑھاپے میں بھی انسان سنگین گناہوں جیسے زنا میں ملوث ہو، یہ اس کے کردار کی پختہ خرابی اور اللہ کے ساتھ بغاوت کو ظاہر کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لائیں اور کم از کم توحید کے قائل ہوں، لیکن وہ لوگ جو گناہوں پر اصرار کرتے ہیں، نافرمانی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، بڑھاپے میں بھی اصلاح کی طرف نہیں آتے، وہ شفاعت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آیا، میری شفاعت اس شخص کے لیے نہیں ہوگی جو دین میں غلو کرے یا حدود اللہ کو توڑے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ان لوگوں کے بارے میں سخت تنبیہ کرتا ہے جو اپنی آخری عمر میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے۔ سورۃ السبا آیت نمبر 38، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 53، پھر وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے کیونکہ وہ دنیا میں حد سے گزر گئے۔ اسلام میں بڑھاپے کو اللہ کے قریب ہونے کا وقت سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے جو طویل عمر پائے اور نیک عمل کرے، اور سب سے بدترین انسان وہ ہے جو طویل عمر پائے اور برے عمل کرے۔ بڑھاپے میں انسان کے لیے نیکی، توبہ اور اصلاح کا وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس عمر میں بھی اللہ کے حکم سے بغاوت کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو سکتا ہے۔ ایسے شخص کی مذمت اس لیے ہے کہ وہ اپنے وقت اور موقع کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ انسان کی عمر کا کارآمد حصہ وہ ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے۔ عمر کے اس حصے کی قدر کرنی چاہیے اور اس عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، 5 چیزوں کے آگے غنیمت جانو، اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، اور اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ المستدرک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے۔ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا، اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ ترمذی شریف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 40 سال تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس سے کئی قسم کی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، جزام، مرض اور شیطان کے غضبناک کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 50 سال تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس پر حساب کو آسان کر دیتا ہے۔ عمر کا ہر حصہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن ارذل عمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو ارذل یعنی ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کرتے تھے، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں اس سے بھی پناہ میں آتا ہوں مجھے ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل عمر سے پناہ مانگی ہے۔ یہ ارذل عمر ہے کیا؟ اس بارے میں علامہ عینی لکھتے ہیں کہ ارذل عمر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو کے کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت کی طرف لوٹ جائے، اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جائے اور اس کی عقل کام نہ کرے اور سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، وہ فرائض کو ادا نہ کر سکے اور اپنے ذاتی کام نہ کر سکے، اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہ رکھ سکے اور اپنے گھر والوں پر بوجھ ہو جائے، وہ اس کی موت کی تمنا کرنے لگیں۔ اور اگر اس شخص کا گھر بار نہ ہو اور وہ بالکل تنہا ہو تو اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ عام لوگوں کا حال ہے کہ 40 سال کے بعد ان کا دور انحطاط شروع ہو جاتا ہے، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسے علماء کرام اور اولیاء اعظام، وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط اور توانا ہوتے ہیں، ان کے حواس قائم رہتے ہیں،
حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورہ نحل کی آیت میں ارذل عمر کا جو تذکرہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان کی عمر جس قدر زیادہ ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل اور معرفت بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا۔ اس نے کہا میرے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے اور ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، اے میرے رب، میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فروانی کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسیاتی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جس سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بوڑھے کے مشورے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتا ہے اور اللہ بھی ان اچھے مشوروں کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان کے بال سفید ہوں وہ اپنے سفید بالوں کو نہ اکھیڑے، کیونکہ قیامت کے دن سفید بال بندے کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ سفید بال کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے کے جتنی تعداد میں سفید بال ہوں گے، سفید بال کے حساب سے اس بندے کی نیکیوں میں اتنا ہی اضافہ کریں گے اور ایک ایک بال کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے فرد ہیں جنہوں نے اپنی مونچھوں کو کاٹا، اور آپ علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے یہ بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا، اے میرے دوست، یہ میری رحمت ہے۔ بالوں کا سفید ہونے سے انسان کی شان و شوکت، عزت و وقار بڑھ جاتا ہے اور تمام برے کاموں سے بچنے کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، یہ تو تیری بڑی شان ہے، اے میرے اللہ، میرے وقار کو بلند فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان بوڑھا ہو گیا اس کا بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور بن کر ابھرے گا۔ ایک بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے نبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں تو ان کا بال اکھاڑنا ٹھیک ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے سفید بالوں کو اکھاڑتا ہے اس نے قیامت کے دن اپنے نور کو ختم کر کے اکھاڑ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بال قیامت کے دن مسلمان کے لیے نور ہیں۔ ان سفید بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں لکھ دیں گے اور گناہوں کو ختم کر دیں گے اور اس بندے کے درجات کو بلند فرما دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں وہ سب سے بہتر ہے۔ اور اس نے پھر دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برا شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بڑھاپے کو پہنچا اور اس کے گناہ زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت دے، برے کاموں سے بچائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرے اور ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل، ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے، ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و بقا ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہمیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے بچانا، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔